بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو نجیح ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا واعظ فرمایا، واجلت منہ القلوب، کہ جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ ڈر گئے، وزارفت منہ العیون، اور جس کی وجہ سے آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہا موعظۃ مودع، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ الوداعی خطبہ ہے؟ فاوصینا، ہمیں جو ہے وصیت فرمائیں۔ قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سننے اور اطاعت کرنے کی۔ وَإِن تَأْمُرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہارے اوپر ایک غلام کو امیر مقرر کر دیا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص تم میں سے زندہ رہے گا وہ عن قریب بے شمار اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تمہارے اوپر اس وقت لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ عدوا علیہا بالنواجذ، تم اس طریقے کو دانتوں کی داڑھوں کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لو، اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے کاموں سے بچو، نئے کاموں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نیا کام وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ترمذی جو ہے انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کا حکم ہے۔ تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت اور طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ بدعات سے بچنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ بدعات کے بارے میں یہاں 40 نووی کے اندر حدیث نمبر 5 کے اندر مفصل جو ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر بدعت سے جو گمراہی ہوتی ہے اس سے مراد وہ بدعت سیئہ ہیں، یعنی بدعت کہا جاتا ہے نئے کام کو، ہر وہ کام جو نیا ہو، لیکن اگر وہ نیا کام ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ شریعت اور اسلام وہ اس کی مخالفت ہوتی ہوں تو اس بدعت کو کہا جاتا ہے بدعت سیئہ۔ لیکن اگر ایسا نیا کام ہے کہ جو اسلام دین کو مضبوط کرتا ہوں، تقویت کرتا دیتا ہوں اور اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہوں تو اسے کہا جاتا ہے بدعت حسنہ۔ جس بدعت کی مذمت حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے وہ بدعتیں سیئہ ہیں۔ اور بدعت حسنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنہ فہو عند اللہ حسنہ، جس کو مسلمانوں کی ایک جماعت اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ وما رآہ المسلمون قبیحا فہو عند اللہ قبیح، اور جس کو مسلمان جو قبیح سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی قبیح ہی ہے۔ تو لہذا ہر بدعت جو گمراہی ہے اس ہر بدعت سے مراد وہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ بدعت حسنہ وہ گمراہی نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث پاک کو لے کر مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ کام بھی بدعت ہے۔ جتنے اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام سے جو ہے وہ متواتر کے ساتھ جو ہے وہ چلتے آئے ہیں
اور بزرگان دین نے ان کو بیان کیا ہے، اور یہ ایسے اعمال ہیں کہ جو اگر تو نیک عمل ہوں گے ان کو بدعت حسنہ کہا جائے گا، اور اگر ان کے اندر کوئی کسی قسم کی کسی جگہ پر کوئی برائی ہوگی تو وہ علماء اہل سنت بھی ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور دوسری بدعت سیئہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہونا، مینار شریف بنائے جانے اور سیاستہ لکھا جانا، اور مدارس اور مساجد جو ہیں ان کی عالی شان عمارتیں بنایا، اسی طرح اور بے شمار کام ہیں جو رفاعی کاموں پر مشتمل ہیں، لوگ بناتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، لیکن یہ بدعت حسنہ ہوں گی، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔